بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر افسانوی اردو نثر میں آج ہم لوگ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مضمون نگاری کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس پر ہم نے بات کر لی تھی۔ مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خاں کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان کے نامور مضمون نگاروں کے طرز کی تقلید کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے اس صنف کو پروان چڑھایا۔ سر سید نے 3 طرح کے مضامین لکھے: نمبر 1 خالص مذہبی، نمبر 2 دینی مضامین، نمبر 3 سیاسی مضامین، اور اصلاح اخلاق اور معاشرت سے متعلق مضامین۔ سر سید نے سارے مضامین کو باقاعدہ ایسے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، مگر زیادہ تر مضامین کی تعداد ایسی ہے جنہیں اس صف میں شامل کیا جا سکتا ہے: تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، خوشامد، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ، امید کی خوشی، رسم و رواج کے نقصانات، عورتوں کے حقوق، خود غرضی اور قومی ہمدردی وغیرہ مضامین میں اختصار اور مرکزی خیال قدرے مشترک ہے، جو ایک باقاعدہ مضمون کے بنیادی اوصاف ہیں۔ سر سید کے مضامین میں بعض کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں علمی اور اصطلاحی معلومات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اکثر مضامین میں اس کی حیثیت معلم الاخلاق کی ہے، ادیب کی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے مضامین میں جو فلسفہ اخلاق پیش ہوا ہے، اس کے مضامین میں تصورات اور معقولات کا جذبہ خوشنما اور دلچسپ تصویروں کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ زندگی کے خیال انگیز اور دلچسپ مناظر کم پیش کرتے ہیں۔ ان کمزوریوں کے باوجود اردو کے اولین مضمون نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے پرچہ یعنی رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے ویسی ہی خدمات انجام دیں جیسی برطانیہ میں ایڈیشن اسٹیل اور ٹیٹلر کے ذریعے انجام دی گئی تھی۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک اردو کی پہلی تحریک تھی جس نے ذہنی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہی تحریک تھی جس نے اردو ادب کو، جو شاعری تک محدود تھی، نثر نگاری سے باقاعدہ متعارف کرایا اور اس کا دائرہ وسیع کیا۔ سوانح نگاری، مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، تاریخ، تنقید، الغرض اردو زبان و ادب کی ہر صنف پروان چڑھنے لگی۔ سر سید سے قبل فورٹ ولیم کالج اور غالب کے خطوط اور دہلی کالج کی نثر رام چندر کے ذریعے منظر عام پر آ چکی تھی۔ سر سید نے اپنی تصانیف اور مضامین کے ذریعے عبارت آرائی سے گریز کرتے ہوئے نثر میں سلاست اور صراحت کی راہ ہموار کی۔ انشائیوں کے علاوہ سنجیدہ علمی اور بحث طلب نثر دیکھنے کو ملتی ہے۔ سر سید کے مضامین ان کے تہذیبی اور تاریخی شعور کی آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے انگریزی ماخذوں سے بھی وسعت، گہرائی، گیرائی اور تنوع پیدا کیا ہے تاکہ نثر میں علمی اور سائنسی موضوعات کی ترسیل ہو سکے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے مضمون نگاری کو وسعت دی اور اس میں تنوع پیدا کیا۔ ان کے مضامین کے موضوعات میں تعلیم و تربیت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے تصنع یعنی بناوٹ سے بالکل پرہیز کیا ہے۔ البتہ ان کے اسلوب میں انگریزی الفاظ کا استعمال جا بجا ملتا ہے تاکہ نثر میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایک گروپ تیار کیا اور ان میں بیشتر لوگ ایسے تھے جو اپنے زمانے کے نامور ادیب تھے۔ تو مضمون نگاری کی اگر بات کریں گے تو ان میں مضمون نگاری کی صنف میں جن لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ان میں مولوی چراغ علی کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے مضمون کی صنف کو کافی ترقی دی۔ وہ لکھنؤ میں ڈپٹی کلکٹر تھے، وہیں سر سید سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔
انہی کے مشورے پر حیدرآباد میں دفتر معتمد انگریزی میں ایک اہم خدمات پر مامور ہوئے اور 400 روپیہ ماہوار تنخواہ مقرر ہوئی، جو بعد میں 700 روپے ہو گئی۔ انہوں نے کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، لیکن اپنے مضامین کی وجہ سے وہ زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے مضامین میں مذہب کا رنگ بہت گہرا ہے، جس کی وجہ سے عیسائی مشنریاں تھیں جو عیسائیت پھیلا رہی تھیں۔ مولوی چراغ علی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اس عیسائیت کو کم کرنے کی کوشش کی اور یورپی مصنفین کے ذریعے جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے تھے اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے ہر مضمون میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام مادی اور قومی ترقی کا دشمن اور دینوی منفعت کا مخالف نہیں ہے۔ احساس عام میں مولوی چراغ علی نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام عام فرقوں کے ساتھ رواداری سے پیش آئے اور منصفانہ سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے۔ سر ولیم میور اور اس پر اسپرنگر نے جو غلط فہمی پھیلائی تھی اسلام کے حوالے سے، اس کا بھی انہوں نے اچھا سا جواب دیا ہے۔ چراغ علی نے مناظرے کے انداز میں اچھے مضامین لکھے ہیں۔ انہیں واقعات کا تجزیہ اور ان تمام پہلوؤں کا مطالعہ کر کے صحیح نتائج اخذ کرنا آتا ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ بھی کیا ہے۔ ان کا طرز تحریر سلیس، آسان اور سادہ ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے اردو نثر کو تصنع اور تکلف کی بندھنوں سے آزاد کیا ہے۔ مولوی چراغ علی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے مضامین کے موضوعات سے بہت کم باہر آتے ہیں۔ ان کے اسلوب پر سر سید کے نثر کی چھاپ ہے۔ وہ سر سید کے ان معاونین میں سے ہیں جنہوں نے ان کے تصورات نہ صرف اثر قبول کیا بلکہ تہذیب الاخلاق میں اپنی تحریروں سے علی گڑھ کے نظریات کو بھی عام کیا۔ مولوی چراغ علی کے بعد ایک اہم نام محسن الملک کا آتا ہے، جن کا اصلی نام تھا سید مہدی علی۔ سر سید کے اصلاحی کاموں کو آگے بڑھانے اور علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے میں نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ ان کی تعلیم روایتی انداز میں ہوئی۔ انگریزی کا علم اپنے ذوق و شوق سے حاصل کیا۔ 1867 میں ڈپٹی کلکٹر مقرر ہوئے، وہاں سے حیدرآباد منتقل ہو گئے اور 1200 روپے ماہوار تنخواہ مقرر ہوئی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد سر سید کے ساتھ علی گڑھ میں قیام کیا اور اپنی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ محسن الملک نے اپنی تحریروں، بالخصوص اپنے مضامین کے ذریعے فلسفہ تمدن اور سیاسی اور عمرانی آدرشوں کی تفسیر و تشریح کی۔ انہوں نے اجتماعی زندگی کی نئی قدروں اور نئے امکانات کا خیر مقدم کیا۔ جب ہندوستان میں سودیشی تحریک پھیلنے لگی تو اس کی حمایت میں سودیشی تحریک نام کا ایک مضمون لکھا اور داد حاصل کی۔ سر سید کی طرح انہوں نے بھی اپنے مضامین میں یہ کہنے کی کوشش کی کہ جدید علوم سے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مذہب ایک عظیم صداقت ہے اور زندگی کی دوسری صداقتیں اس کی تردید نہیں کر سکتی۔ محسن الملک نے اپنے مضامین میں شاید ہی کوئی ایسی بات کہی ہو جس میں توازن اور منطقیت نہ ہو۔ مضمون نگاری بھی انہوں نے اپنی تمثیلی انداز میں کی ہے، جس کی اچھی مثال موجودہ علوم۔ محسن الملک کے بعد ایک اہم نام علامہ شبلی نعمانی کا آتا ہے۔ شبلی نعمانی یوں تو سوانح نگار ہیں، تاریخ نویس ہیں، تنقید نگار ہیں، لیکن مضمون نگاری میں بھی انہوں نے اپنا اہم مقام حاصل کیا ہے۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر ان کا مشہور مضمون ہے، جس میں وہ اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ شبلی کے علاوہ خواجہ الطاف حسین حالی بھی مضمون نگار کی حیثیت سے شامل ہیں۔ حالی نے کئی اہم مضامین لکھے ہیں اور ان کی بنیادی حیثیت اردو میں تنقید نگار کی ہے۔ تنقید کے حوالے سے ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ
سوانح نگار بھی ہیں، انہوں نے 3 شخصیات کی سوانح لکھی ہے، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ لیکن مضمون نگار کی حیثیت سے بھی ہم ان کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بالکل عام فہم انداز میں کہانیاں لکھتے ہیں، بلکہ مضامین قلم بند کرتے ہیں۔ 1914 میں جب شبلی اور حالی کا انتقال ہوا، تب ہم ترقی پسند تحریک کا خاتمے کا دور کہہ سکتے ہیں۔ 1914 میں جب شبلی اور حالی کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہم علی گڑھ تحریک کو آخری دور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رومانوی تحریک اردو میں سر اٹھانے لگتی ہے، اور 1936 میں ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں آتا ہے۔ وہاں بھی ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ مضمون نگاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد تنقید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو مضمون نگاری کو کئی اہم لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اس کے حوالے سے مضامین لکھے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون نگاری ایک اہم صنف ہے، اور اس پہ تفصیل کی گنجائش بہت ہے۔ کافی اہم لوگوں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے، جس کی بنیاد کا صحرا سر سید احمد خان اور ان کی تحریک سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کو جاتا ہے۔ ان کے نامور رفقا نے اس میں کافی نمایاں کام کیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو اس تحریک کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس تحریک نے جہاں کئی نئی اصناف کو فروغ دیا، اس میں مضمون نگاری کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کسی ایک مضمون نگار پر بات کریں گے۔ میرا خیال ہے سر سید احمد خان کو بحیثیت مضمون نگار شامل کیا گیا ہے، اور ان کا مضمون بحث و تکرار نصاب میں شامل ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔